السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی فضیلت پہ یہ میرا دوسرا لیکچر ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جن میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں رہنے دیا جاتا، اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور دیر نہ کر، اے شر کے چاہنے والے رک جا۔ اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے رمضان المبارک اتنی رحمت و برکتوں والا مہینہ ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے سارے بند ہو جاتے ہیں، سر کی شیاطین اور جنوں کو اللہ تعالیٰ باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو تنگ نہ کر سکیں، اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ نیکی کرنے والے آگے بڑھ اور گناہ کرنے والے رک جا۔ اور ہر روز ہر رات رمضان میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اگلی حدیث ابن ماجہ کی ہے کہ روزہ افطار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اب اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ افطار کے وقت دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، اور اس ٹائم ہمیں اپنی مغفرت کی، تمام لوگوں کی مغفرت کی بھی بہت دعا کرنی چاہیے۔ کوئی بھی اللہ سے سوال ہو تو افطار کے وقت ہمیں اللہ سے کرنا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، افطاری کے وقت خواتین کا زیادہ ٹائم کچن میں گزر جاتا ہے، اور جو بچے ہیں کھیل کود میں یا ٹی وی میں لگے ہوتے ہیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اپنے کام کاجوں میں، آج کل جو موبائل کی مصیبت ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، کوئی فیس بک چیک کر رہا ہے، کوئی واٹس ایپ چیک کر رہا ہے، اور جو ایک لمحہ قبولیت کا ہے، دعا کی قبولیت کا، اور سارا دن انسان نے جو محنت کی ہوتی ہے، روزہ رکھا ہوتا ہے، کھانا پینا اس نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا ہوتا ہے، جس ٹائم اجر ملنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت کو ہم دنیا کے کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ہر عورت کو، مرد کو، بچے کو، بچی کو 10-15 منٹ پہلے، روزہ کھلنے سے پہلے خود کو فارغ کرنا چاہیے۔ اس ٹائم اہتمام سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں اب اس وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، تو باقی بھی ہم اتنی ہماری اللہ سے دعائیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول کریں، تو وہ ٹائم بڑی قبولیت کا ہوتا ہے۔ اس لیے روزہ کھلنے سے 5-10 منٹ پہلے ہمیں بہت زیادہ عاجزی اور انکساری سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ رمضان میں روزہ اور قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ ابن خزیمہ کی حدیث ہے۔ حضرت عمر بن مروہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، 5 نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، رمضان میں روزہ اور رات کو قیام کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ روزے کی اہمیت، رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بد نصیب ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ہے رمضان کی آخری عشرہ ہے، اس میں جو 5 راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، ان میں سے ایک رات لیلۃ القدر لازمی ہوتی ہے۔ اب اس رات عبادت کا ثواب کتنا ہے؟ سورۃ قدر میں اللہ نے فرمایا 1000 سال کی عبادت کے برابر، اور 1000 سال تقریباً 83.5 ایئرز بنتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں پورے سال میں 5 راتیں جاگنے کا حکم دیا ہے، اور وہ 5 راتیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، اور ان 5 راتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ ایک رات لیلۃ القدر ضرور ہے، جس میں انسان جو بھی اللہ کی رضا کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تو اس کو وہ جو جاگنا ہے اس کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 83.5 ایئرس کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کیا ہم پورے سال میں 5 راتیں اپنے لیے نہیں جاگ سکتے ہیں؟ اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ شاید آپ کی میری زندگی شاید 83.5 ایئرس نہ ہو،
لیکن ہر سال جس انسان کو بھی رمضان المبارک کا مہینہ ملے وہ ہر سال ان 5 راتوں میں اللہ کی رضا کے لیے جاگ کر اپنے نام اعمال میں اتنا ثواب لکھوا سکتا ہے۔ رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ حاکم کی حدیث ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا منبر لاؤ، ہم منبر لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین، جب دوسری چڑھے تو فرمایا آمین، جب تیسری چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش و معافی حاصل نہ کر سکا۔ اس کے جواب میں نے آمین کہا۔ پھر جب دوسری سیڑھی چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ بھیجے۔ میں نے اس کے جواب میں بھی آمین کہا۔ پھر جب تیسری سیڑھی چڑھا تو حضرت جبرائیل نے کہا جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت حاصل کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ میں نے اس کے جواب میں بھی کہا آمین۔ اب دیکھیے اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک اتنی رحمتوں و برکتوں والا مہینہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے اور اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش نہ کروا سکے تو اس شخص کے لیے کیا ہے ہلاکت۔ اور ہلاکت کرنے کی دعا کون کر رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام انبیاء کرام پر اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتے تھے، اور ان کی اس دعا پہ آمین کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں ذرا غور کریں اس حدیث پہ، اس حدیث کو لکھ کے آپ اپنے گھر میں اس جگہ پہ لگائیں جہاں آپ کی بار بار نظر پڑتی ہو کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اب دیکھ لیں، اب ہم نے اپنے رویے دیکھنے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہمارے رویے کیا ہیں۔ کیا ہم اس مہینے میں اللہ کو بہت زیادہ راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ایک روٹین کے جیسے ہم عام مہینے یا دن گزارتے ہیں ویسے گزار لیتے ہیں؟ اب اس حدیث میں دعا کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور آمین کہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دیکھ لیں، دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار اور اس پہ آمین کہنے والے تمام انبیاء کرام کے سردار۔ تو ہمیں اس حدیث پہ بہت غور و فکر کرنا ہے کہ کہیں یہ ہلاکت اللہ خیر کرے ہمارے حصے میں تو نہیں آ جائے گی۔ اور دوسرا کیا حکم ہے؟ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا تو درود پڑھنا ہم پہ فرض ہے، کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے درود نہ پڑھے اس کے لیے بھی کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ اور تیسرا ہے جس کو بھی اپنے والدین بڑھاپے کی حالت ملے، ایک ملے یا دونوں ملے، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے تو اس کے لیے بھی کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ اس حدیث کو لکھ کے خواتین کچن میں لگائیں یا گھر کے اس حصے میں لگائیں جہاں آپ کی بار بار نظر پڑے، اور اس حدیث کو بار بار پڑھیں کہ کہیں یہ ہلاکت جو ہے ہم اس کیٹیگری میں تو اللہ رحم کرے نہیں آ رہے۔ اگلی حدیث ہے ابن حبان کی اور ابن خزیمہ کی، روزہ خوروں کا عبرت ناک انجام۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے اور دونوں نے کہا اس پر چڑھیں۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے۔ پس میں چڑھ گیا حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیرا دیا گیا تھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اب دیکھ لیں کتنی بڑی سزا ہے کہ جو لوگ وقت سے پہلے اذان ہونے سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیں۔ اب دیکھیں یہ سزا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے روزہ رکھا مگر وقت سے پہلے افطار کر لیا۔ اب آپ خود سوچیں جو لوگ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہی نہیں ہیں، طاقت بھی ہے استطاعت بھی ہے، اس کے باوجود سستی۔ ویسے انسان چاہے اپنی مرضی سے ڈائٹنگ کرے سارا دن نہ کھائے مگر روزے آئے تو جی میں تو کھائے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، چھوٹی چھوٹی وجہ سے انسان روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور اب آپ نے خود بھی غور کیا ہوگا پاکستان میں دن بہ دن یہ ٹرینڈ ہوتا جا رہا ہے
کہ لوگوں نے اب رمضان کے جو روزے ہیں نا وہ بہت زیادہ چھوڑنے شروع کر دیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اپر کلاس اور جو لوئر کلاس تھی وہ تو پہلے ہی روزے بہت کم رکھتی تھی، ایک مڈل کلاس بچی تھی جو روزے رکھتی تھی، مگر پاکستان میں کچھ سالوں سے یہ ٹرینڈ ہو گیا کہ مڈل کلاس میں بھی بغیر وجہ کے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا سی طبیعت خراب ہوئی روزہ چھوڑ دیا، بچے کا پیپر ہے مائیں کہتی ہیں روزہ نہ رکھو، ٹیسٹ ہے روزہ نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ روزے تم پہ فرض کر دیے گئے ہیں، اور یہ کوئی عذر نہیں ہے روزے چھوڑنے کے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے عذر بنا کے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو حدیث میں نے آپ سے شیئر کی ہے کہ یہ روزہ جلد افطار کرنے والے کے لیے اتنا سخت گناہ ہے، اور جو روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، آپ خود سوچیں کیا باب الریان سے ہم نے جنت میں نہیں داخل ہونا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔